یہ حضرات انبیاء کی زندگی جب ہم قرآن میں پڑھتے ہیں تو اس میں ہمارے لیے بھی ایک ترغیب ہے کہ دین کا جو داعی ہے، دین کا جو پیغام پہنچانے والا ہے، اس کے لیے استقامت کتنی ضروری ہے۔ اور آپ کو سن کر حیرت ہوگی، احادیث میں ملتا ہے کہ بروز قیامت ایسے بھی انبیاء تشریف لائیں گے کہ جن کے ساتھ صرف قیامت میں ایک امتی ہوگا، ساری زندگی انہوں نے تبلیغ دین فرمائی۔ اب آپ سوچئے کتنی بڑی استقامت کا اعلیٰ ترین مظاہرہ ہے، اور اللہ کی طرف سے جو مشن دیا گیا ہے اس پر کیسی مضبوطی سے کاربند ہے کہ ہر طرح کی مخالفت ان کے دور کے لوگوں نے کی، لیکن وہ اللہ کے حکم پر کاربند رہے، تبلیغ دین فرماتے رہے۔ تو یہ ہمارے لیے اس میں ترغیب ہے، ہمارے لیے اس لیے ترغیب ہے کہ اس امت کا یہ خاصہ اور پہچان ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس امت کو یہ خوبصورت وصف عطا فرمایا کہ امت محمدیہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم امر بن معروف کرتی ہے، یعنی نیکی کا حکم دیتی ہے، برائی سے روکتی۔ یہ ہر فرد کی ذمہ داری۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ دین کا داعی وہی ہے کہ جو جبہ دستار میں ہو اور مذہبی لبادے میں ہو، وہی دین کا صرف داعی ہے۔ ہر ایک پر اپنے دائرے میں رہتے ہوئے دین کی صحیح طور پر رہنمائی اپنے قرب و جوار کے لوگوں کو، اپنے ماتحت لوگوں کو پہنچانا ضروری ہے۔ اور دوسرے لفظوں میں کہیں تو ہم ہر فرد جو ہے وہ دین کا ریپرزنٹیٹو ہے، ترجمان ہے۔ اسے اپنے عمل سے کوئی ایسا معاملہ، ایسا کام نہیں کرنا چاہیے کہ جس سے اس کے دین پر، اسلام پر کوئی حرف آئے۔ تو ہم سب دین کے داعی ہیں، کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے، یہ ایک مخصوص طبقے کا کام ہے، بلکہ ہر شخص ذمہ دار ہے اور اسے نیکی کی دعوت دینی ہے۔ اپنے سامنے اگر کوئی غلط کام ہوتا دیکھے تو اس کو روکنا ہے، یہ اس کی ذمہ داری ہے۔ اور روکنے کے طریقے بھی ارشاد فرمائیں گے، حدیث مبارکہ مشہور ہے، انہوں نے فرمایا کہ اگر ہاتھ سے روک سکتے ہو تو ہاتھ سے روکو۔ ہاتھ سے روکنے کا مطلب مار دھار نہیں ہے، طریقہ کار ہے کہ جہاں انسان کی طاقت کا، اختیار کا زور ہو، وہاں پہ وہ اپنی طاقت کا، اختیار کا استعمال کرے اور غلط کام ہونے سے روکے۔ جہاں زبان سے روک سکتا ہے زبان سے روکے۔ پھر اس نے فرمایا اگر یہ بھی نہیں ہو سکتا تو کم سے کم درجہ یہ ہے کہ دل میں اسے برا جانے، یہ کم سے کم ایمان کا درجہ حضور نے فرمایا۔ تو امر بالمعروف و نہی عن المنکر یہ ہر ایک کا کام ہے۔ اور انبیاء کا تذکرہ جب بار بار ہم قرآن میں سنتے اور پڑھتے ہیں تو ان کی زندگی یہ بہترین انسپریشن ہے، موٹیویشن ہے کہ انہوں نے کیسے استقامت کا پہاڑ بن کر اللہ کے پیغام کو پہنچایا۔ جو کوئی اگر یہ کہتا ہے کہ ہم اگر کسی کو کوئی اچھی بات بتاتے ہیں، نصیحت کرتے ہیں، نیکی کی دعوت دیتے ہیں تو وہ ہماری بات کا مذاق اڑاتا ہے، تو یہ بہانہ بھی ہمارے لیے حضرات انبیاء نے ختم کر دیا۔ کہ آپ سوچیں کہ ان کی زندگی، ان کا رتبہ اور مقام کتنا ہے، اور ان کے ساتھ ان کی قوموں نے کیا کیا سلوک نہیں کیا، لیکن وہ استقامت کا پہاڑ اور اپنے مقصد میں وہ ہمہ وقت مشغول رہے۔ تو 950 سال حضرت نوح علیہ السلام نے تبلیغ فرمائی، 40 سال پہلے اعلان نبوت سے پہلے کے، تو یہ ہو گئے 990 سال۔ اور اس کے بعد آپ تقریباً 60 سال حیات رہے۔ طوفان نوح جب آیا، 950 سال تبلیغ کا عرصہ جب مکمل ہوا، پھر طوفان نوح آیا اور اس کے بعد تقریباً آپ 60 سال حیات رہے۔ تو یہ 1050 آپ کی تقریباً عمر مبارک بنتی ہے جو اللہ رب العالمین نے آپ کو عطا فرمائی۔